اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، کتاب فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جناب سید علی شیر نقوی صاحب نے تحریر فرمائی ہے، اس کا 17واں حصہ آج پیش خدمت ہے، اور اس 17ویں حصے کا آغاز اس کتاب کے باب نمبر 4 یعنی اعلان بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان بعثت سے پہلے سے کرتے ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائش سے لے کر اعلان بعثت تک کا کردار ایک مثالی انسان کے کردار جیسا تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، کیونکہ آپ تو اس وقت بھی نبی تھے جب آپ نے اس دنیا میں ابھی آنکھ نہیں کھولی تھی۔ بچپن، پھر جوانی اور پھر شادی، یہ سارے ادوار اگر تاریخ میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی تھی، کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی تھی، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا تھا، کبھی کسی کو اذیت نہیں پہنچائی تھی، کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیا تھا، کبھی مظلوم کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اسی واسطے مکہ میں جب مظلوموں کی حمایت کے لیے مکہ والوں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا کہ اگر کوئی مکہ کا رہنے والا کسی پردیسی یا ضعیف یا کمزور انسان پر ظلم کرے گا تو مکہ والے اس معاہدے کے تحت مظلوموں کی مدد کریں گے۔ اس معاہدے کو مکہ میں حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ عنوان ہے حلف الفضول۔ دین اسلام کے اعلان سے پہلے سے قبائل کے سرداروں نے مل کر آپس میں معاہدے کیے ہوئے تھے جو مختلف ناموں سے مشہور تھے۔ ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دنیائے عرب میں اور بالخصوص مکہ میں امن قائم رکھا جا سکے۔ جس معاہدے کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخوشی قبول کیا تھا وہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے۔ یہ معاہدہ بھی بنیادی طور پر مظلومین کی حمایت اور منکرین اور ظالموں کو کمزور لوگوں پر ظلم کرنے سے روکنے کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ کچھ لوگوں کے درمیان ہوا تھا۔ اس وقت پیغمبر خدا کی عمر صرف 20 سال تھی۔ اگلا عنوان ہے معاہدہ حلف الفضول کیوں کیا گیا۔ مکہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو معاہدہ حلف الفضول کے وجود آنے کا باعث بنا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ ایک تاجر جس کا تعلق قبیلہ زبیدی سے تھا اپنا مال اسباب لے کر مکہ میں پہنچا تاکہ اپنے مال کو فروخت کر کے واپس اپنے قبیلے میں چلا جائے۔ اس نے اپنے مال کا ایک حصہ ایک شخص بنام عاص بن وائل کو فروخت کر دیا۔ جب تاجر نے پیسوں کا مطالبہ کیا تو عاص بن وائل نے انکار کر دیا اور اسے زد و کوب کر کے بھگا دیا۔ تاجر سخت پریشان ہوا اور مکہ میں مختلف قبیلوں کے سرداروں سے ملا، لیکن سب نے اس کی مدد کرنے سے معذوری کا اظہار کیا۔ یہ تاجر جو دن دہاڑے مکہ میں لٹ گیا تھا بڑا رنجیدہ ہوا۔ قبیلہ زبیدی سے تعلق رکھنے والا یہ شخص، یہ تاجر کوہ ابو قبیس جو کہ مکہ کے قریب ہی ہے پر چڑھ گیا اور اس نے وہاں بلند آواز میں 2 درد بھرے شعر پڑھے جن کو سن کر لوگوں کے کلیجے ہل گئے۔ زبیر بن عبد المطلب علیہ السلام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اپنی جگہ سے یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ اس آواز کو انسنی نہیں کر سکتے۔ وہ بنی ہاشم، بنی زہرہ، بنی تیم بن مرہ اور بنی حارث بن فہر کے سرداروں کو لے کر خانہ عبداللہ بن جدعان کے گھر پہنچے۔ وہاں بیٹھ کر انہوں نے معاہدہ کیا اور آب زمزم میں ہاتھ ڈبو کر عہد کیا کہ وہ مظلوموں کی حمایت کریں گے چاہے وہ پردیسی ہی کیوں نہ ہو، اور ظالموں سے جنگ کریں گے چاہے وہ ان کا بھائی کیوں نہ ہو۔ اس طرح یہ معاہدہ جو تاریخ میں حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے وجود میں آیا۔ اس معاہدے کے بعد وہ سیدھا عاص بن وائل کے گھر گئے۔ عاص بن وائل ان افراد کے تیور سمجھ گیا اور اس نے چپ کر کے فوراً اس تاجر کے پیسے ادا کر دیے۔ لوگوں نے یہ معاہدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا تو آپ نے بغیر کسی تعامل کے اسے قبول کیا۔ آپ بعد میں بھی اس معاہدے کی تعریف کرتے تھے اور فرماتے تھے
اگر آئندہ بھی مجھے معاہدے کے لیے کہا گیا تو میں خوشی سے قبول کروں گا۔ اصل میں یہ خدائی حکم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کی تعمیل تھی۔ امانتوں کی پاسداری اور ان کو مالکوں کو واپس کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے مشہور ہوئے کہ ہر شخص آپ کو امین کہنے لگا، اور ہوتے ہوتے یہ آپ کا لقب بن گیا اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین مشہور ہو گئے۔ اسی طرح آپ کی سچائی اور راست گوئی کا چرچا بھی ہر طرف پھیل گیا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کہنے لگے۔ اگلا عنوان ہے کعبہ کی تعمیر نو کا خوفناک مرحلہ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 سال تھی، یعنی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے شادی کیے ہوئے تقریباً 10 سال گزر چکے تھے۔ مکہ اور اس کے اطراف میں سخت برسات کی وجہ سے سیلاب آ گیا جو مکہ کے ہر گھر پر اثر انداز ہوا۔ پانی خانہ کعبہ میں داخل ہوا اور اس کی دیواروں کو بھی نقصان پہنچا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ اس زمانے میں خانہ کعبہ کی چھت نہیں ہوتی تھی۔ لوگوں کو فکر ہوئی کہ کہیں خانہ کعبہ کی دیواریں نہ گر جائیں اور حجر اسود کی بے حرمتی نہ ہو جائے، اس طرح ان پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی جائے۔ دیواروں کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، لیکن اس مسئلے پر کہ کون سے قبیلے کا سردار حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھے گا اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اعزاز اسے ملے۔ قریب تھا کہ اس مسئلے پر تلواریں نکل آتیں اور کشت و خون کا بازار گرم ہو جاتا۔ ایسے میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس مسئلے کو حل کروایا۔ اس کی تفصیل اس طرح سے ہے۔ حجر اسود کو واپس اس کی جگہ پر رکھنے پر جب اختلاف بڑھ گیا اور تعمیر کا کام رک گیا تو بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ 3-4 روز تک بڑی گرما گرمی ہوئی، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ قبیلوں کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہونے والا تھا کہ کسی نے یہ تجویز دی کہ قریش کے معمر ترین شخص سے رائے لی جائے۔ اس واسطے ابو امیہ بن مغیرہ جو عمر کے لحاظ سے بڑا تھا سے رائے لی گئی۔ اس نے یہ رائے دی کہ بابی بنی شیبہ جو صفہ کی طرف کھلتا تھا اس میں جو بھی پہلے داخل ہو اسے منصف مان لیا جائے اور وہ جس طرح کہے اس پر عمل کیا جائے۔ سب نے یہ رائے قبول کر لی۔ اب سب کی نظریں باب بنی شیبہ کی طرف لگی ہوئی تھیں کہ اچانک اس طرف سے ایک نورانی شکل والا شخص داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ داخل ہوا تو سب نے بلند آواز میں کہا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو امین ہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو صادق ہیں۔ سب کے چہرے کھل اٹھے کیونکہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے گرویدہ تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب پہنچے تو ان کو پورا ماجرا سنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بڑی چادر لاؤ اور حجر اسود کو اس پر رکھو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سب قبیلوں کے سردار چادر کے سروں کو پکڑ لیں۔ چادر کو اس مقام پر لایا گیا جہاں حجر اسود رکھنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کے مقام پر رکھ دیا۔ اس طرح یہ معاملہ بخیر و خوبی انجام پا گیا اور عرب معاشرہ جنگ و جدل سے بچ گیا۔ اعلان بعثت تک پہنچنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت صادق اور امین سے ہو گئی تھی، کیونکہ نہ کبھی آپ نے جھوٹ بولا تھا اور نہ ہی کسی کی امانت میں خیانت کی تھی، کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا۔ آپ موحد تھے اور پیدا ہوتے ہی نبی تھے، بلکہ نبیوں کے سردار تھے۔ بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول بن گیا تھا کہ آپ غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں اپنے رب کی عبادت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور و فکر زیادہ کرتے اور زیادہ تر خاموشی اختیار کرتے۔
اگلا عنوان ہے غار حرا۔ مکہ کے شمال میں ایک پہاڑ واقع ہے جو کوہ حرا کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ایک غار ہے جو غار حرا کے نام سے مشہور ہے۔ یہ غار سورج کی روشنی سے روشن ہو جاتی تھی، لیکن اس کا کچھ حصہ پھر بھی اندھیرے میں رہتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی غار میں اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس نیک عمل کا ثواب محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے تمام سامعین کو اور کل مرحومین مومنین مومنات اور شہداء کو عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔